سب سے کڑا وقت مسلمانوں کا منتظر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور تیار نہیں ہیں تو تیار کب ہوں گے، کیسے تیار کرنا ہوگا؟ جی بہت کڑا وقت تو ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، غربت، مہنگائی، اسلامی ملکوں کا حال دیکھیں آپ، اور خاص طور پر ہم اپنے ملک کا حال اگر دیکھیں تو وہ تو بہت ہی ہم قسمہ پرسی میں، کیسی روز آئے روز خودکشیوں کے واقعات آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں لوگ مختلف قسم کے پیکج دے رہے ہیں ملک میں تبدیلی کے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایک دم نظام کو یوں کر کے الٹ دیا جائے، تو وہ کہنے کی حد تک وہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایسے نظام الٹتا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسا نہ الٹنے والے ہی الٹ جائیں، اور جو رہی صحیح ہمیں امید ہے ملک کی اصلاح کی وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے، ایسے معیاری ادارے ہم بنائیں کہ جن میں وہ لوگ جن سے تیار ہوں، وہ اسٹوڈنٹ تیار ہوں جن کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے۔ CSS ہم کروائیں اور بیوروکریسی میں ہم بھیجیں لوگوں کو، یعنی اچھے لوگ آگے بڑھ کے اچھے ادارے بنائیں۔ سر ایک اور چیز ایسی ہے جس میں سیاست نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، سوشل میڈیا نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس پر اختلاف ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا سر آپ اس بتائیں، حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے؟ ان کے لشکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیاہ جھنڈے لیے لوگ ان کے لشکر میں موجود ہوں گے، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ حضرت مہدی کے لشکر کی تیاریاں یہ وہ سرسبز باغ ہیں جو ہمیں بعض اسکالرز نے دکھا دی ہیں، خود ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت مہدی کے انتظار میں ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی اگر آ گئے تو سب سے پہلے ہماری ٹھکائی ہی لگے گی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہو گئے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہماری دھنائی نہ لگ جائے ان حالات میں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، کتاب تو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، تو اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کو چاہیے مطالعہ، اسٹڈی، ان چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ قوم کتاب ہاتھ میں لے۔ جو شخص اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے آ جاتا ہے، جس نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ، جس نے حکمت کا کہیں سے کوئی کورس نہیں کیا وہ حکیم بنا ہوا ہے۔ تو دنیا میں کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسی بے لگامی نہیں ہے، ہر شخص اٹرم پٹرم جو آ رہا ہے مفتی بنا ہوا ہے، کوئی جناب کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، کوئی پراپر پڑھا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے بعض ڈاکٹروں کی باقاعدہ ان کی تحقیق لکھنا شروع کی، بڑا میں ان سے متاثر ہوا۔ بعد میں جو سچی مچی کے ڈاکٹر سے جب ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا بھائی یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ بندہ۔ تو یوٹیوب پہ اتنا دھوکہ ہے، تو ہم لوگ سوشل میڈیا میں ہی الجھ کے رہ گئے۔ میں سوشل میڈیا کی ضرورت کا منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کر رہا، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن ہر چیز کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کو کتاب کی طرف آنا پڑے گا۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب انسان کتاب ہاتھ میں لے کے مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، تو تعلیمی اداروں کو ہمیں ترقی دینی پڑے گی۔ ہماری ساری کھیپ تعلیمی اداروں سے نکل کے آتی ہے، تو اچھے ادارے بنائیں آپ، اور علم کو آپ پروموٹ کریں، تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ یہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا بڑے اچھے کلپ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی جو ایجوکیشن میں جس نے کمال پیدا کیا، اس کا چینل، اس کے سبسکرائبر 500 سے زیادہ نہیں بڑھتے، اور ایک لڑکی ذرا سا ٹھمکا لگا دیتی ہے تو ملینز تک اس کے سبسکرائبر پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں روپے چھاپنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جس ملک میں ٹھمکے کی ویلیو ہے اور ایجوکیشن کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں وہ قوم کیا ترقی کرے گی۔ تو گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے نا ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرے، اور ٹھمکوں کو جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ وہ تو لگام دینے کی ضرورت ہے میڈیا کو۔ میں اسی چیز پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں سر، یہ دجال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دکھائے گا جو نظر نہیں آتا ہے، اور آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہیں، ورچوئل کی بنیاد پر ہیں، تمام چیزیں۔ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے منکر آپ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن اس کا استعمال صحیح ہو۔ اس کو زندگی سے الگ کیسے کریں گے سر؟ آپ نے مثالیں صحیح دی ہیں، لیکن اس کو الگ کیسے کریں گے زندگی سے؟ ایسا ہو نہیں سکتا سر۔ دیکھیں دجال تو حدیث میں اس کے بارے میں تو واضح علامتیں ہیں کہ وہ ایک شخص ہوگا، اعورار ہوگا، یعنی بھینگا پن ہوگا اس کی آنکھوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا بالکل واضح۔ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہوگی، اس کے جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال دجل سے نکلا ہے، کیونکہ وہ بھی دجل سے کام لے گا۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ دجال ایک بہت بڑی ایک علامت ہے قرب قیامت کی، کہ قیامت قریب ہے۔ تو دجال کا آنا اصل میں اس بات کی واضح علامت ہوگی کہ دنیا اب دجل کا شکار ہو چکی ہے۔
تو یہ دجال سے پہلے کی علامتیں جو آپ نے بتایا نا کہ ہے، دیکھ لینا آپ، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے. تو اس زمانے میں پروپیگنڈا کر کے میں یعنی ایک اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک اشتہار دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ، کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہوتا ہے، آپ اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ماہرین سے معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اس کو استعمال کر چکا ہوتا ہے. ہر چیز میں دجل ہے. اس لیے اس زمانے میں کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا بہت مشکل کام ہے. میں نے تجربوں سے جو ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ کسی فیلڈ کے ماہر سے، یعنی جو چیز ہے اس کے فیلڈ کے ماہرین سے براہ راست معلومات لے کے اس کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہ کریں، اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دجل و فریب ہے. ٹھیک ہے سر. میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، میڈیکل سائنس کا ہو، سیاست کا ہو، کسی پہ الزام لگ رہا ہو، دجل میں نہ آئیں. یہ دجالی دور ہے. آپ نے دجل و فریب میں نہیں آنا. آپ نے کسی شخص پہ الزام لگتا ہے اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہر چیز کے ماہرین ہیں، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. میڈیا کی باتوں سے متاثر ہو کر فیصلے نہیں کرنے. آپ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.